الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا دعا کرنا اور قوم کا ہلاک ہونا اور ان کی ذریت کا نجات پانا۔ یعنی جب نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اپنی اولاد، ان کی ذریت سے مراد اولاد ہے، ان کو بچانے کی دعا کی۔ صحیح ہے، تو اس بارے میں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ چلے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں۔ سورۃ الصافات میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ اچھا، یہ آیت سورۃ الصافات کی آیت ہے، آیت 37 ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لے رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رہنے دیا اور ہم نے ان کے لیے بعد کے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہے جہانوں میں، نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں سلام ہے۔ اور بلاجبہ ہم تلقین کی کہ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلاجبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور پھر ہم نے دوسروں کو لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو یہاں اللہ پاک جو ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتی ہوں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، لیکن اس نافرمان قوم نے، اس کافر قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا جو استہزاء کرتے تھے، یعنی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کبھی ان کو کیا کہا کرتے تھے، پہلے جو امتیں ہوتی تھی ان کی لمبی عمریں ہوتی تھی، جیسے آج کل جو ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، 60 70 80 سال کے درمیان ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 63 سال کی عمر میں جب سب وفات پائے، تو ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لوگوں کی بھی لگ بھگ اتنی ہی عمریں ہوں گی۔ اور پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 950 سال انہوں نے عبادت تبلیغ کا کام کیا، تو گویا ان کی عمر اس اعتبار سے کتنی ہوگی۔ بعض روایت میں 1300 برس ہے، بعد میں 1100 برس ہے، تو اتنی زیادہ عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو پوری قوم نافرمان نکلی، پوری کی پوری قوم نافرمان نکلی، کسی ایک نے بھی نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ پھر جب نوح علیہ السلام تھک گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی، یا اللہ میری اس کافر قوم میں سے کسی ایک کافر کو روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ یہ ان کی بد دعا تھی اپنے قوم کے حق میں کہ اللہ میری اس کافر قوم میں سے کسی ایک کافر کو بھی اس روئے زمین پہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوئی اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور اتنی کشتی بنائیں جس میں تمام جانداروں کا ایک جوڑا رکھ لیں، مطلب جیسے بکری ہے نر مادہ دونوں، گائے نر مادہ، اسی طرح بلی نر مادہ، کتا نر مادہ، تمام جانور جو ہیں ان میں سے ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ دیں تاکہ دوبارہ ان کی نسل دنیا میں پھیل سکے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے لیں۔ اور جو چند جو ہے مومنین تھے ان کو بھی، ایک کشتی میں کتنے لوگ آتے ہوں گے، 300 200 400 500 کر دیں، بس اتنے ہی تھے، اتنی بڑی قوم میں وہی مومن تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وہی بھیجی تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا کام شروع کر دیا، اور اللہ نے دل میں بٹھا بھی دیا کہ کشتی ایسے بنانی ہے۔ اللہ کی طرف سے الہام آتا تھا، ان کا ذہن کھل جاتا تھا۔ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو دوبارہ وہ کفار قوم آئی اور مذاق اڑانا چاہیے کہ تم اس ریتی میں اور اس خشک سالی میں کشتی کیسے چلاؤ گے۔ کوئی کہتا تھا یہ پہاڑوں کی کشتی ہے جو پہاڑوں میں چلے گی، تو کوئی استہزاء کے طور پہ کہتا تھا کہ بھئی یہ اسی ریت میں چلتی پھرتی رہے گی۔ اگر جب نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی اور پھر اللہ جیسے طوفان آیا تو نوح علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، اپنے اولاد کو ساتھ بٹھایا، جو کہ ایک ان کا بیٹا تھا وہ کافر تھا،
انہوں نے یہ کہا کہ میں پہاڑ کی کسی چوٹی میں چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اپنے بیٹے کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے نوح، کو کافر کے حق میں تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اور تیرا بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، کافر کے حق میں نہیں، تو مومنین کے حق میں دعا کر، وہ قبول ہوگی۔ تو وہ جو مومن بندے تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھائے، بالکل چند تعداد میں، اور ساتھ تمام جانداروں کا ایک جوڑا رکھا، اور وہاں سے جب روانہ ہوئے تو نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ایسا عذاب آیا تھا، اور اتنا طوفان اور اتنا پانی کہ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ آسمان 8 دن تک برسا، اور ایسا برسا گویا آسمان میں سوراخ ہو گیا، جو آسمان بالکل پھٹ جاتا ہے، اور وہ جو ایک دم سے وہ جو زیادہ پانی آتا ہے اسی طرح کا پانی مسلسل 8 دن تک رہا، اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری قوم جو ہے پانی میں غرق ہو گئی، سوائے یہ چند مومنین جن کو نوح علیہ السلام جو ہے اپنی کشتی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے چلے، اور اس وقت سے جو ہے پھر دنیا جو ختم ہو گئی تھی، وہی چند مومنین رہ چکے تھے۔ تو اسی لیے نوح علیہ السلام کے بعد جب ان کی ذریت یعنی ان کی جو اولاد باقی رہ گئی تھی، یہ باقی دنیا انہی سے چلی ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں کا سلام۔ کیوں؟ 900 سال، 950 سال تبلیغ کی، پھر اپنی اولاد کو ذریت کو لے کر وہاں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کافر قوم سے اللہ نے نجات دی، اتنی بڑی مشقت اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں سلامتی ہو، دنیا میں بھی سلامتی ہو، آخرت میں بھی سلامتی ہو۔ اور ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ بھی جب قرآن پڑھو گے تو نوح علیہ السلام کو سلامتی بھیجی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، میرے اطاعت گزار فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے بندے بھی تو مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے تو مومن بندے ہیں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو تو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی اپنائیت دیکھیں کہ میرے جو بندے ہیں وہ تو مومن بندے ہیں، وہ باقی جو تھے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، وہ دوسرے جو تھے، وہ جو باقی تھے ان کو تو ہم نے غرق کر دیا، وہ باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنائیت بتا رہے ہیں کہ میرے جو بندے تھے وہ مومن تھے۔ تو آج کا یہ موضوع ہمارا نوح علیہ السلام پر ایک چھوٹا سا ہم نے کیا، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوبارہ کریں گے، اور اسی طرح کے واقعات اور قرآن پاک کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ اس چینل سے آپ سب کو ملا کریں گی۔ تو جو میں اپنے مدرسے کی کلاس ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ ویڈیوز بنایا کروں گی، جس سے آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو، اور اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ پوری دنیا میں پھیلے اور دین کا ذریعہ بنے۔ صدق اللہ العظیم۔